بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قومیں تباہ ہو گئی جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان قوموں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ پیغمبروں کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم پر ایک دم کوئی عذاب نازل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو اچانک ہلاک کیا ہے، بلکہ پہلے ان قوموں کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور ان لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ جب ان لوگوں نے اس نعمت کو ٹھکرایا اور اپنی پسند کی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جبکہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا تو یہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہونے لگے۔ آج ترکی سمیت تمام مسلمانوں کی دنیا بھر میں پٹائی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو جی چاہے وہ کر۔ اے لوگو، اللہ سے حیا کرو اور حیا کا حق ادا کرو۔ کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیا نہیں ہے، بلکہ اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا، قبر میں ہڈیوں کے گل جانے کا دھیان رکھنا، پیٹ کو حرام سے بچانا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا کی زینت کو ترک کر دینا۔ جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ کی حیا کا حق ادا کر دیا۔ ترکی میں اس قدر بے حیائی ہے کہ شراب خانے، ڈانس کلب، جوے کے اڈے ساری رات چلتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی حدود کو کراس کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جنہوں نے بتایا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں محدود مدت کے لیے آیا ہے، جہاں اسے آزمایا جائے گا۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک تھے یا بد، ان کے مطابق مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اللہ کا راستہ بتایا، برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوئے۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جیسا کہ قوم عاد کو اپنی طاقت، اپنی صحت، اپنے جسم پر بڑا غرور تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو بڑے دراز قد اور بڑے بڑے ستونوں والے محلات میں رہتے تھے، جس طرح کا پہلے ہم نے اس دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ عاد بہت مالدار قوم تھی، ان کی عمریں بہت طویل تھی، جبکہ جسامت میں انتہائی قوی تھے۔ اس قوم کے افراد بہت پرکشش اور ظالم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اس قوم کو برے کاموں اور بت پرستی سے منع کیا، مگر یہ قوم نہ مانی، الٹا انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر قحط نازل کر دیا، اس کے چشمے خشک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، خدا پر ایمان لے آؤ، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ خدا کے پیغمبر کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اگر آپ واقع میں ہی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیجئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم اللہ کے عذاب کے منتظر رہو جو جلد ہی نازل ہونے والا ہے۔ ایک دن قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور کہا، اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اچانک تیز آندھی چلی، اس نے تمام چیزوں کو جھڑ سے اکھاڑ پھینکا، سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ انسان، حیوان، چوپاہے، گھر اور درخت سب نیست و نابود ہو گئے۔ تیز آندھی 8 دن تک چلتی رہی، جس نے قوم عاد کو بری طرح برباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا۔
یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ بعد میں اسی جگہ سے 10 قبیلے بنے، جن میں سے 4 شام کی جانب ہجرت کر گئے۔ اس قوم کا عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس قوم کا طوطی بولتا تھا۔ روم اور یونان کی تہذیبوں کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آپاشی کا نظام عمدہ تھا۔ اس علاقے میں 2 پہاڑی سلسلے تھے جہاں جگہ جگہ پانی کو ذخیرہ کرنے کا انتظام تھا۔ اس علاقے میں پانی ذخیرہ کرنے کا عظیم بند تھا جسے مارک کہتے تھے۔ اس علاقے میں بے شمار باغات تھے جو سینکڑوں میلوں تک پھیلے تھے۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر آپاشی کے لحاظ سے یہ جنت نظیر علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نعمتیں عطا کی وہ پورے جہان میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ قوم اپنی خوشحالی میں مست رہ کر اور دنیا کے مال و دولت اور اس کی دل فریبیوں میں کھو کر اللہ کو بھلا بیٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 14 انبیاء کرام بھیجے جنہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے۔ یہ لوگ تکبر اور غرور کرتے، ہماری فصلیں ہماری ذہانت اور محنت کی وجہ سے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کیا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ ان کا سب سے بڑا ڈیم مارب تھا جس کے لوہے کے دروازے تھے جن کو ضرورت کے وقت اٹھایا جاتا اور پھر پانی چھوڑا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسائی، اس میں وافر مقدار میں پانی جمع ہو گیا، یہ بند ٹوٹ گیا۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتی گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ زمین خشک ہوئی۔ وہی زمین جو سونا اگلتی تھی اب اس پر جھاڑ خاردار پودے، تھوہر کے درخت جیسی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ اب ان درختوں کو اکھاڑ کر نئی فصلوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اس جگہ بیریوں کے درخت اگائے جنہیں وہ کھا کر گزارا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا، لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کو ایسے باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ جھاڑ اور بیری کے درختوں والے تھے۔ یہ سزا ان کو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا۔ ہم ایسی سزا ناشکرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسی قوم بھی تھی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر ہمیں ہلاک کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ یہ پہلی قوم تھی جس پر جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا، جس کی وجہ سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت اور تپش پھیل گئی۔ بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو بھیجا۔ تمام لوگ سکون کے لیے اس کے پاس آ گئے۔ اتنے میں زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسنے لگی، جس میں سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے خود ہی کہا تھا، اے شعیب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب ان لوگوں پر آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ پہلی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا۔ خواتینوں حضرات، ہم اللہ سے کس قدر دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے، مگر ہم دنیا میں اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر موت آ گئی تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟